ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور معزز وہ ہے جو اپنے تقوی کے لحاظ سے محترم ہو، جس کا کیریکٹر اچھا ہو۔ بائی برتھ کوئی نیچ نہیں ہے، بائی برتھ کوئی شریف نہیں ہے، کوئی رذیل نہیں ہے۔ پیدائش تو اللہ تعالیٰ جس کو جہاں پیدا کر دے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے بھائی کہ وہ فلاں نیچ ذات کا ہے، وہ فلاں نیچ برادری کا ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ تم فیصلہ کرو گے؟ تم کہتے ہو فلاں برادری میں جو پیدا ہو گیا وہ نیچ ہے، تو تم اس کو برا نہیں کہہ رہے، تم اس کو پیدا کرنے والے کو برا کہہ رہے ہو، اللہ پر اعتراض کر رہے ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی کچھ آیتیں پڑھی۔ اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کو دی جانے والی کتاب زبور کے اندر دا سانگس آف ڈیوڈ، جو بائبل کا حصہ ہے آج بھی، یہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ زبور وہی ہے، اس میں ہم نے تذکیر کے بعد، آخرت کی یاد دہانی کے بعد یہ بات لکھ دی تھی کہ بے شک اس دنیا کے وارث اور جانشین میرے وہ بندے ہوں گے جو نیکوکار ہیں، جو صالح ہیں۔ بے شک اس کے اندر یاد دہانی ہے، اس کے اندر پیغام ہے، اس کے اندر میسج ہے، اس کے اندر تذکیر ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار بن کر رہنا چاہیں۔ اور بے شک ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اے محمد۔ یہ آیت کریمہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والوں کے حق میں رحمت ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ دنیا کی کسی بھی دھارمک کتاب میں، کسی بھی مذہبی کتاب میں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں یہ اعلان نہیں ملتا کہ آپ ساری دنیا کے لیے ہیں۔ قدیم ہندوستان میں تو لوگوں کا تصور یہ تھا کہ ہمالیہ سے پار دنیا ہی نہیں ہے، ختم، دنیا ہی ختم ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں مذہبی صحیفوں میں کسی بھگوان کے بارے میں، کسی دیوتا کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں، کسی رشی منی کے بارے میں یہ تلاش کرنا بیکار ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے ہوگا۔ قوم یہود اس خوشگمانی میں مبتلا تھی کہ ہم سلیکٹڈ نیشن ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ابناء اللہ و احباء اللہ کے بیٹے، اس کے چہیتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہودیوں کی کتاب میں اللہ رب العزت کو بھی محدود کر دیا گیا کہ صرف اور صرف اللہ بنی اسرائیل کا اللہ ہے، باقی دنیا والوں کا کوئی رب وہ نہیں ہے۔ اس لیے ان کی کتابوں میں رب العالمین کا تصور بھی نہیں ہے، تو رحمت للعالمین نبی کا تصور تو ہوگا ہی نہیں۔ کرسچینٹی، عیسائیت، مسیحیت، اس کا بہت دعویٰ ہے کہ ہم ساری دنیا کے لیے ہیں، مگر انجیل کے اندر جو 4 گاسپلز ہیں ان میں میتھیوز، جس کو اردو میں متی کہتے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں کہ I was sent only to the lost sheep of Israel، میں صرف اور صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو سدھارنے اور ان کو راستہ بتانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وہ اپنے شاگردوں سے، اپنے حواریوں سے کہتے ہیں
کہ دیکھو عام لوگوں کے پاس مت جانا، سامریوں کے پاس مت جانا، بلکہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا. ڈونٹ گو ٹو دا جینٹائلس اور دا سمیریٹنس، ریدر گو ٹو دا لاسٹ شیپ آف دا اسرائیل. انہی کے ملفوظات میں یہ قول بھی ملتا ہے، اٹ از ناٹ پراپر، اٹ از ناٹ گڈ ٹو ٹیک اوے دا چلڈرنس بریڈ اینڈ تھرو اٹ ٹو دا ڈاگس. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے کہ بچوں کی روٹی اٹھا کر کتوں کے آگے ڈال دی جائے. اس طرح کی باتیں ملتی ہیں. دین کی تبلیغ عام لوگوں میں کی جائے، یہ ان کے ہاں بھی نہیں ملتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن اعلان کرتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ انقلاب آفری اعلان ہے، یہ عہد ساز اعلان ہے، یہ دور رس تبدیلی لانے والا اعلان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری نوع انسانی کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. اسی ماہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. آپ نے انسانیت کو بیش بہا تحفے دیے. آپ کے احسانات کے بوجھ تلے یہ انسانیت دبی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تحفے جو نوع انسانی کو آپ نے دیے ہیں، جب ان کو شارٹ لسٹڈ کیا جائے تو ان میں سب سے بڑا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ نے عقیدہ توحید دیا، کریڈ آف مونوتھزم، بلیف ان یونٹی آف گاڈ، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا تصور. یہ نوع انسانی جس نے سائنسدانوں کو پیدا کیا، جس نے فلاسفہ کو پیدا کیا، جس نے دانشوروں کو پیدا کیا، جس نے حکما کو پیدا کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے والوں کو پیدا کیا، جس نے تسخیر و اکتشافات کی راہ کھولنے والوں کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کا سینہ چیر دیا، جس نے سمندر میں سرنگ لگا دی، مگر یہی نوع انسانی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین نوع انسانی کو اللہ نے بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، مگر یہی نوع انسانی جب گرنے پر آتی ہے تو حقیر چیزوں کو خدا بناتی ہے. چوہے کی پوجا کر رہی ہے، بندر کی پوجا کر رہی ہے، گائے کی پوجا کر رہی ہے، برگد کی پوجا کر رہی ہے، دریاؤں کی پوجا کر رہی ہے، پہاڑوں کی پوجا کر رہی ہے. یہ نوع انسانی اپنے آپ کو ذلیل کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے اعلان کیا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، ذرا غور سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له، چاہے سب ایک دوسرے کے ہم نوا اور ساتھی بن جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر بھاگے تو مکھی سے بھی چھینی ہوئی چیز کو واپس لینے کی ان کے اندر استطاعت اور قدرت نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری ایسی چیزوں کو معبود بنایا. لا یخلقون شیئا، وہ ذرہ نہیں پیدا کر سکتے. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، انہیں خود اپنے اور نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ ان کے اختیار اور قدرت میں زندگی دینا ہے، نہ ان کے اختیار اور قدرت میں موت دینا ہے، نہ ان کے اختیار اور قدرت میں زندگی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں ہے رات اور دن اور سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو، اس اللہ کی پرستش کرو جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے، اگر تم واقعتاً اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ نماز کا ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. شرک کا معاملہ یہی انسان کو بزدل بنا دیتی ہے. شرک کرنے والا انسان ہر چیز سے ڈرے گا، ہر چیز سے سہم جائے گا، ہر چیز کے آگے جھکے گا. لیکن جو موحد ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. الا لہ الخلق والامر، خبردار سن لو، اللہ نے پیدا کیا ہے تو باغ ڈور بھی اسی کی چلے گی، باغ ڈور بھی اسی کے ہاتھ میں رہے گی.
لہو اسلم من فی السماوات والارض، اسی کے تابع فرمان ہے ہر وہ ذات جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ شرک انسان کی عقل کو بند کر دیتا ہے۔ اگر میں دریا کو دیوی یا دیوتا مانتا ہوں تو میں کیوں بند باندھوں گا، اس کے پانی کو کیوں روکوں گا؟ کیا میں اپنے دیوتا کو قید کروں گا؟ کیا میں دیوتا کے راستے میں آڑے آؤں گا؟ میں کیسے اس پانی سے بجلی بناؤں گا؟ کیا میں دیوتا کا ایکسپلائٹ کروں گا؟ اگر چاند دیوتا ہے تو میں کیوں راکٹ بنا کر اس کے سروں پر اپنا پیر رکھنے جاؤں گا؟ کیا اپنے دیوتا اور بھگوان کے اوپر میں پیر رکھوں گا؟ تو شرک انسان کی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہی کیا، شرک کا خاتمہ کیا، اعلان کیا توحید کا۔ لا عدوا ولا طیارتا ولا حامتا ولا سفر، نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ کوئی پرندوں سے شگن لیا جاتا ہے، نہ الو کی کوئی منحوسیت ہوتی ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ گھر سے نکل گئے، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، کتا گزر گیا، گھر سے نکل لیتے کسی نے چھینک دیا ہوگا، الحمدللہ یرحمک اللہ۔ کوئی سیار آ گیا، نہیں گاڑی روک دو جب تک دوسری گاڑی نہیں گزرے گی، ہم آگے نہیں۔ ان توہمات میں، ان ٹوٹکوں میں مومن نہیں پھنستا، وہ ان چیزوں سے اوپر ہو جاتا ہے۔ وہ ساری کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے، وہ صرف ایک کے آگے جھکتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے۔ نہ کوئی مہورت نکالنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی دن سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مہینہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جو آپ کے لیے کنوینینٹ ہو وہ کام کریے اس وقت۔ سارے اوقات اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو پہلا آپ کا احسان ہے، آپ نے عقیدہ توحید دیا، شرک کی غلامی سے ہمیں آزاد کیا، انسانوں کو آزاد کیا، یہ تصور دیا کہ شرک کے بغیر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ آپ کا دوسرا احسان ہے یونٹی آف ہیومن کائنڈ، تمام انسان برابر ہیں، تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، اس وقت انسانوں نے بہت سی تفریقیں بنا رکھی تھی، بہت سی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی، ذات برادری کی، سمودائے کی، فرقے کی، زبان کی، رنگ کی، نسل کی، بائی برتھ۔ ہندوستان میں سوریہ ونشی اور چندر ونشیوں کا جھگڑا تھا۔ منو شاستر کے مطابق یہاں پر انسانوں کو 4 طبقوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ تھے جن کو بھگوان نے اپنے سر سے پیدا کیا تھا، وہ پوجا پاٹ کے لیے۔ کچھ لوگوں کو بھگوان نے اپنے سینے سے پیدا کیا تھا، جو لڑائی جھگڑے کے لیے۔ کچھ لوگوں کو بھگوان نے اپنے دھڑ سے پیدا کیا تھا، جو تجارت اور کھیتی باڑی کے لیے۔ کچھ لوگوں کو بھگوان نے، اور یہ لوگ بہت زیادہ تھے، اپنے پیروں سے پیدا کیا تھا، جو شودر کہلاتے تھے، جو انٹچیبلز تھے۔ ان کا کام تھا پچھلی 3 ذاتوں کی خدمت کرنا۔ مصر کے اندر سورج دیوتا کی پرستش ہوتی تھی، مصر کی زبان میں اس کو روع کہا جاتا ہے۔ فرعون یعنی سورج دیوتا کا اوتار، فرعون کو خدا کی اولاد سمجھا جاتا تھا۔ رومن ایمپائر میں سیزر، جو قیصر روم ہوتا تھا، اس کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، جو سیزر دا اگسٹس، مقدس سیزر، وہ خدا ہے۔ کسریٰ ایران کے بارے میں اعلان کیا جاتا تھا، انسانوں میں خدائے لاسانی اور خداؤں میں انسان لاسانی، وہ خدا کی نسل سے ہے۔ چین کے لوگ سمجھتے تھے زمین اور آسمان مرد اور عورت ہیں، ان کے ملاپ سے جو نسل پیدا ہوئی ہے وہ ہمارے بادشاہ حتی اول کی نسل ہے۔ ہر ایک اپنی گنبد میں مست تھا، ہر ایک اپنی بڑائی کے خواب بن رہا تھا، انسانوں میں تفریق قائم تھی۔ عرب کے لوگ کہا کرتے تھے ساری دنیا جائے گی میدان عرفات میں حج کرنے، ہم مزدلفہ سے آگے نہیں جائیں گے، کیونکہ نحن حمص، ہم تو مقدس لوگ ہیں، ہمیں عرفات میں تو گناہگاروں کو جانا چاہیے نا، ہم تو متبرک ہیں، مقدس ہیں، ہماری رگوں میں تو ابراہیم اور اسماعیل کا خون دوڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سارے انسان برابر ہیں۔ انسانوں میں اتحاد کی 2 بنیادیں آپ نے دی۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا موجد اعلیٰ، تمہارا موریث اعلیٰ اور تمہارا جد امجد بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی، کسی عجمی کو، کسی عربی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی ہندی کو، کسی خراسانی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر، کیریکٹر کی بنیاد پر۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اور اس جوڑے سے ساری دنیا میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہاری برادریاں اور تمہارے قبیلے اور تمہاری قومیں بنائیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اونچائی نچائی کے لیے نہیں ہے، برتری اور کمتری کے لیے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور معزز وہ ہے جو اپنے تقوی کے لحاظ سے محترم ہو، جس کا کیریکٹر اچھا ہو۔ بائی برتھ کوئی نیچ نہیں ہے، بائی برتھ کوئی شریف نہیں ہے، کوئی رذیل نہیں ہے، پیدائش تو اللہ تعالیٰ جس کو جہاں پیدا کر دے۔ تم کون ہوتے ہو کہنے والے بھائی کہ وہ فلاں نیچ ذات کا ہے، وہ فلاں نیچ برادری کا ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ تم فیصلہ کرو گے؟ تم کہتے ہو فلاں برادری میں جو پیدا ہو گیا وہ نیچ ہے، تو تم اس کو برا نہیں کہہ رہے، تم اس کو پیدا کرنے والے کو برا کہہ رہے ہو، اللہ پر اعتراض کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جہاں جس کو چاہے، بائی برتھ کوئی نیچا اونچا نہیں ہے، سب اپنے کیریکٹر کی بنیاد پر، اپنے عمل کی بنیاد پر۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا کام اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھاتا اسلام میں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ انڈیویجول ریسپانسبلٹی ہر ایک کی ہے، ہر ایک اللہ کے ہاں جواب دے۔ تو آپ نے ٹکڑوں میں بٹی انسانیت کے سامنے وحدت کا اعلان کیا، یہ آپ کا دوسرا احسان تھا۔ آپ کا تیسرا احسان ہے نوع انسانی پر کہ آپ نے انسان کی احترام کا درس دیا۔ آپ نے بتایا یہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ دنیا انسان کے لیے بسی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے جو دنیا میں ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے رات کو، تمہارے لیے مسخر کیا ہے دن کو، تمہارے لیے مسخر کیا سورج کو، تمہارے لیے مسخر کیا چاند کو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ جو بھی تمہاری ضرورتیں تھی وہ سب پوری کی اللہ نے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری میں ان کو سفر کرایا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں بہت ساری اپنی مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الخلق عیال اللہ، یہ انسان اللہ کی مخلوق جو ہیں یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اور اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت اس بندے سے ہے جو اس کے گھر والوں کے کام آئے، جو اس کے کنبے والوں کو فائدہ پہنچائے، جو انسانوں کے ساتھ بھلائی کرے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کہے گا مجھ سے، آپ سے، اپنے جس بندے سے چاہے گا، پوچھے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار پڑا تھا تم میری عیادت کرنے نہیں آئے۔ بندہ کہے گا کیف مرضت وانت رب العالمین، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، تو تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، میرا فلاں بندہ تھا، کوئی مسلم غیر مسلم کی تفریق نہیں، میرا فلاں بندہ تھا، انسان تھا، تیرے پڑوس میں رہتا تھا، وہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا۔ اما علمت لو عدتہ لوجدتنی عنده، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر تم اس کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ گے، اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ گے، اس کی مدد اور اعانت کے لیے جاؤ گے تو مجھے وہاں اس کے پاس پاتے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تم سے کہا تھا کھانا کھلا دو، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ ابن آدم کہے گا یا رب کیف اطعمک وانت رب العالمین، اے اللہ تو تو رب العالمین ہے، میں کیسے تجھے کھانا کھلاؤں، تو تو رزاق ہے، تیرے ہاتھ میں تو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اما علمت ان عبدی فلانا استطعمک، جب تم بازار میں گزر رہے تھے، جب تم جہاں رہتے تھے اس محلے میں، پڑوس میں لوگ فاقے سے تھے، انہوں نے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا، کھانا مانگا تھا، لو اطعمتہ لوجدتہ عندی، اگر تم نے انہیں کھانا کھلایا ہوتا تو وہ کھانا میرے پاس پاتے۔
یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استسقیتک فلم تسقنی، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، مجھے پانی پلا دو، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ ابن آدم کہے گا یا رب، اے رب تو کیسے، تو رب العالمین ہے، تیرے پانی پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان عبدی فلانا استسقاک، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، فلم تسقیہ، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، لو سقیتہ لوجدتہ عندی، اگر تم نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو اسے میرے پاس لاتا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر اللہ رحمان بھی رحم فرماتا ہے، ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک جنازہ گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، لوگوں نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا الیست نفسا، وہ انسان نہیں تھا، اس کا بحیثیت انسان کے اس کا بھی حق ہے ہمارے اوپر۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا جانداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار مخلوق کے ساتھ اچھائی کرنے کا اجر ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ چھڑ جاتی تھی۔ سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ، الیگزینڈر آف میکڈونیا، اس کے دماغ میں سودا سماتا تھا میں دنیا فتح کروں گا۔ بھائی کیوں کرے گا؟ کتنے سال تجھے جینا ہے؟ بس مجھے دنیا، بس وہ تہو بالا کرتا چلا جاتا تھا، شام کو، مصر کو، ساحلی ممالک کو، ترکستان کو، یہاں تک کہ نارتھ انڈیا میں آ کر کے اس کو رکتا ہے۔ بڑے بڑے فاتح، جولیس سیزر، نیرو دا گریٹ، ہینیبال آف کارتھیج، لاکھوں لاکھوں انسانوں کی بلیاں چلا دی گئیں۔ انسان کی بلی چڑھائی جاتی تھی پیڑ کو خوش کرنے کے لیے، جنات کو خوش کرنے کے لیے، دریا کو خوش کرنے کے لیے، پہاڑوں کو خوش کرنے کے لیے، بارش لانے کے لیے، کھیتوں کی سینچائی کے لیے۔ انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ انسان مقدس ہے، انسان کی جان کی ایک قیمت ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو اس نے ایک جان کو بغیر کسی وجہ کے مارا اس نے سارے انسانوں کو مار دیا۔ ومن احیاها فقد احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ یہ انسانوں کی ایکولیٹی کا تصور، انسانوں کی انسانی جان کی قدر و قیمت کا تصور ایسا رچ بس گیا آپ کی زندگی میں، آپ کے خلفاء راشدین کے دور میں، کہ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، مصر کا گورنر یعنی کہ اس زمانے کا سی ایم، صوبے کا، ملک کا سربراہ، ان کے لڑکے نے گھڑ دوڑ کا مقابلہ کیا کسی قبطی کے ساتھ، اور قبطی وہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، مغلوب تھا، ہاری ہوئی پرجا تھی، ہارے ہوئے لوگ تھے۔ گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا، کئی گھوڑے دوڑے، اس قبطی کا گھوڑا جیت گیا۔ وہ خوشی سے نعرے لگانے لگا، خوشی میں لوگ جیسا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص کے لڑکے کو غصہ آیا، جن کا گھوڑا ہارا تھا، بس انہوں نے گریبان پڑھ کے 2-4 چانٹے مارے۔ وہ تیری یہ اوقات، انا ابن الاکرمین، میں شریف ماں باپ کی اولاد ہوں، تو ہمارے سامنے اکڑ رہا ہے، ہمارے سامنے جشن منا رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے۔ 2-4 تھپڑ مار دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسپرٹ پیدا کی تھی، احترام کی، ہر ایک محترم ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے، وہ فوراً قبطی گھوڑے پر سوار ہوا، مدینہ پہنچا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عمر، تیری حکومت میں ظلم ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہ گورنر کے بیٹے نے بلا وجہ مجھے چانٹے مارے۔ کہا ان کو مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے۔ فوراً خط لکھا مصر کہ جس حال میں یہ خط پہنچے اپنے بیٹے محمد کو لے کر سیدھے چلے آنا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا، بیٹے سے پوچھا تم نے کوئی حرکت کی ہے؟ کہ کوئی حرکت نہیں کی، کہ امیر المؤمنین بلاتے ہیں چلو۔ دونوں باپ بیٹے مصر سے مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبی کے باہر اپنے گھوڑوں سے اترے، مسجد نبوی میں اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر نے جیسے ہی دیکھا لڑکا آ رہا ہے، گورنر آ رہا ہے، وقت کا گورنر، سی ایم، چیف منسٹر، کہا قبطی کہاں ہے، ذرا بلاؤ۔ قبطی کے ہاتھ میں کوڑا دیا، مارو اسے، مارو۔ قبطی نے مارنا شروع کیا تو حضرت عمر اور کہہ رہے تھے کہو انت ذق انک ابن الاکرمین، تم چکھو اپنی مار کا مزہ، تم تو شریف ذاتے ہو نا، لو چکھو۔ قبطی مارتا رہا، وہ تھک گیا۔ کہا اور مارنا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اب اس کے باپ کو مارو، جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، ان سے کوئی مسئلہ نہیں۔
کہا نہیں، انہی کی شے پا کر کے اس نے کیا، لیکن بہرحال قبطی نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کہا وہ آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے، کہا متستعبدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کر دیا تھا جبکہ انسانوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے۔ ہر بچہ بائی برتھ آزاد ہوتا ہے، فریڈم ہوتا اس کو حاصل ہوتی ہے، کوئی پیدائشی غلام نہیں ہوتا، کوئی پیدائشی نیچ نہیں ہوتا، کوئی پیدائشی ذلیل نہیں ہوتا، کوئی پیدائشی رذیل نہیں ہوتا۔ مصر کو جب فتح کیا تو وہاں دریائے نیل کے بارے میں یہ تصور تھا وہ دیوتا ہے، تو اس میں پانی نہیں بہتا تھا جب تک کہ ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو دلہن کا لباس پہنا کر کے اس میں نہ ڈالا جائے، اس کی آہوتی نہ دی جائے، اس پر بھینٹ نہ چڑھائی جائے۔ لوگوں نے آ کر کہا حضرت عمر بن عاص سے کہ ایسے سے پانی نہیں چڑھے گا، سوکھا پڑ جائے گا، قحط ہو جائے گا، ایک بچی کی بلیدان دینا ہوگا، بلی چڑھانی ہوگی۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں نہیں ہوگا یہ سب، خدا کا کرنا پانی نہیں چڑھا۔ 2-3 ہفتے گزر گئے، لوگ پھر آئے، سوکھا پڑ جائے گا۔ حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دارالخلافت میں خط لکھا کہ ایسے ایسے صورتحال ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے جواب میں خط لکھا، کہا اس خط کے اندر ایک لفافہ ہے، وہ لفافہ لے جا کر کے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ انہوں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا من عبداللہ و خلیفۃ رسولہ عمر بن خطاب الی نیل مصر، اللہ کے بندے اور خلیفہ مسلمین عمر بن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کے نام یہ میرا پیغام ہے، ان کنت تجری بحولک و قوتک، اگر تم اپنی سکت پر، اپنے دم پر، اپنی قدرت اور اپنے اختیار سے بہتے تھے تو مت بہو، لسنا فی حاجت الیک، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، وَإِن كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ، اور اگر تجھے بہانے والا، تیرے اندر پانی لانے والا، تیرا ابال چڑھانے والا یہ اللہ رب العزت تھا، فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُجْرِيكَ، تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تجھے دوڑائے۔ تو اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط ڈالا۔ راوی بتاتے ہیں کہ 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے دریائے نیل میں پانی تیزی سے بڑھ گیا۔ یہ اسلام کا تصور تھا۔ اب انسانوں کی جان مخلوقات پر نہیں چڑھائی جائے گی، انسان محترم اور مقدس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سے احسانات ہیں، آپ نے غلامی کا خاتمہ کیا، آپ نے عورتوں کو عزت کا مقام بخشا، آپ نے عقل اور فکر کو آزاد کیا، سوچنے اور سمجھنے کی ریت ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ امت مسلمہ پیچھے چھوڑی جو اب کے بعد، آپ کے جانے کے بعد نبیوں کا کام کرے گی، آپ کی نیابت میں انسانوں کو انسان کا پیغام پہنچائے گی۔ یہ کچھ احسانات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوع انسانی پر ہیں، اس کا جو انکار کرنا چاہے کوئی کرے، مگر چاند کی طرف تھوکنے سے چاند میلا نہیں ہوتا، تھوک اپنے منہ پر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف دنیا کرتی ہے۔ ڈسکوری آف انڈیا میں پنڈت جواہر لال نہرو نے اعتراف کیا ہے۔ انفلوئنس آف اسلام آن دا انڈین کلچر، اس میں پروفیسر تارا چند نے اعتراف کیا ہے۔ جارج سارٹی نے ہسٹری آف دا سائنس میں مختلف لوگوں نے اعترافات کیے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسان ہیں انسانیت پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق دے، اپنے رسول کا مقام و مرتبہ پہچاننے کی توفیق دے، آپ کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دے، آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اپنے ماحول کو سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔